بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرتے رہو اور ہر شخص کو دیکھنا چاہیے کہ اس نے کل یعنی آخرت کے لیے کیا سامان بھیجا ہے، اور ہم پھر کہتے ہیں کہ اللہ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ تمہارے سب اعمال سے خبردار ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الى یوم الدین۔ قابل صد احترام حضرات شائقین و شائقات سچا پیغام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی محفل میراث النبی کے نورانی پروگرام میں آپ کا استقبال ہے۔ اہلا و سہلا مرحبا۔ ہم آپ تمام حضرات و مستورات کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کی سخاوت۔ ایک واقعہ سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ عنہا کا ہے کہ ایک مرتبہ حسنین کریمین دونوں شہزادے بیمار ہو گئے اور بخار اترتا ہی نہیں تھا، تو سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا نے نظر مان لی کہ اللہ اگر ان کو صحت ہو جائے تو میں 3 دن کے روزے رکھوں گی۔ چنانچہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے بھی روزے کی نیت کر لی، انہوں نے بھی نیت کر لی۔ اللہ تعالیٰ کی شان کہ اللہ تعالیٰ نے دونوں شہزادوں کو، پھولوں کو، بچوں کو، پیاروں کو صحت عطا فرما دی۔ جب بچے صحت مند ہو گئے تو سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ عنہا نے ایک دن روزہ رکھا۔ جب شام کا وقت ہوا تو سیدنا علی رضی اللہ عنہ کچھ تھوڑا بہت لائے جو افطار کرنے کے لیے گزارا تھا۔ اللہ تعالیٰ کی شان کہ ابھی افطاری کا وقت تھوڑا سا باقی تھا، دروازے پر دستک دی، پوچھا کون ہے؟ جواب ملا میں مدینے کا مسکین ہوں اور میرے پاس کھانے کو کچھ بھی نہیں، بہت وقت سے بھوکا ہوں اور میں اس دروازے کو دیکھ کر اس لیے آیا ہوں، یہاں سے کوئی بندہ خالی ہاتھ میں جاتا نہیں۔ چنانچہ حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ عنہا نے وہ جو کھانا افطاری کے لیے پڑا تھا اٹھا کر اس مسکین کو دے دیا، اور میاں بیوی نے پانی سے ہی افطار کر لی، اور اگلے دن کی سحری بھی پانی سے کر لی۔ دوسرا دن پھر اسی طرح گزرا، سارا دن بھوک پیاس برداشت کی، اور اللہ کی شان کے شام کو پھر تھوڑا بہت افطاری کے لیے جو بن پایا وہ لے آئے۔ یہ محفل میراث النبی صلی اللہ علیہ وسلم ڈیلی پروگرام ہے جو آپ سن رہے ہیں۔ ابھی افطاری کا وقت ہونے والا ہی تھا، تھوڑی دیر رہ گئی تھی کہ پھر دروازہ کھٹکھٹایا گیا، پوچھا کون ہے؟ جواب ملا میں یتیم مدینہ ہوں، بھوکا بھی ہوں، سائل ہوں۔ تو حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ عنہا نے جو کچھ گھر میں تھا وہ اٹھا کر یتیم کو دے دیا، پھر پانی سے روزہ افطار کر لیا، اور تیسرے دن کا روزہ بھی پانی سے رکھا، تیسرے دن کی بھوک پیاس بھی برداشت کی۔ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں تیسرے دن بندے کا کیا حال ہوتا ہے۔ جب افطاری کا وقت آیا تو کچھ چھوٹی موٹی چیز پاس تھی، کھانے کی افطاری سے تھوڑی دیر پہلے دروازے پر دستک ہوئی، پوچھا کون؟ تو جواب ملا میں تو اسیر ہوں، قیدی ہوں، اور اس دروازے پر آیا ہوں، یہاں سے کوئی خالی ہاتھ جاتا نہیں۔ سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ عنہا نے سوچا یہ سائل اللہ کے نام پر مانگ رہا ہے، میں اللہ کے نام پر مانگنے والے کو خالی ہاتھ نہیں بھیجوں گی۔ محترم ناظرین کرام،
اس دینی اور ایمانی بیان کو سننے کے دوران ہی اس کو لائک کر دیجئے اور شیئر بھی کر دیجئے تاکہ دوسرے بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ خود بھوکی رہ جاؤں گی، چنانچہ تیسرے دن بھی انہوں نے وہ اٹھا کر سائل کو دے دیا۔ اللہ تعالیٰ کو اپنی اس بندی اور بندے کا بھوکا پیاسا رہنا اتنا پسند آیا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی آیتیں اتار دیں، وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، اور وہ اللہ تعالیٰ کی محبت میں مسکینوں، یتیموں اور خیریوں کو کھانا کھلاتے ہیں۔ ان کی بھوک تو تیسرے دن ختم ہو گئی ہوگی، کھانا کھا لیا ہوگا، لیکن جو انعام ملا وہ کتنا بڑا انعام ہے کہ آج بھی ہم قرآن پڑھتے ہیں اور 1400 سال بعد بھی ان کی اس عبادت کا قرآن کی زبان میں تذکرہ کر رہے ہوتے ہیں۔ واہ میرے مولا، آپ کتنے قدردان ہیں۔ آپ کی محبت میں جو بندہ عمل کر لیتا ہے، آپ اس عمل کو بھی اپنا کلام کا حصہ بنا لیتے ہیں۔ تو صبر طبیعت میں تھا، جس کی وجہ سے 3 دن بھوک پیاس برداشت کر لی اور اللہ تعالیٰ کی محبت میں سائل کو سب کچھ دے دیا۔ معزز شائقین و شائقات سچا پیغام، آپ کو اندازہ لگ گیا ہوگا کہ یہ مضمون کتنا اہم ہے اور کس قدر فائدہ مند ہے۔ کم سے کم درجے میں سوشل میڈیا کے ذریعے سے بھی ہم اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں گے تو دعوت کے فریضے کی کوششوں میں ہم بھی اپنا کچھ حصہ ڈالنے والے بن سکتے ہیں۔ لہذا زیادہ سے زیادہ اس کو عام کریں تاکہ پوری دنیا کے ہندوؤں کی غلط فہمی دور ہو جائے اور انہیں یہ زمینی حقیقت معلوم ہو جائے اور وہ اپنے اصل مذہبی لیڈر پیغمبر آخر الزماں حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے پر مجبور ہو جائیں اور کلمہ پڑھ کر آپ کے ساتھ ساتھ وہ بھی جنت میں جانے والے بن جائیں۔